ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا محافظ الحديث واتقانا من الرأي والتقليد، والصلاة والسلام على إمام أهل الحديث. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عظیم الشان موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث جبرائیل کے فوائد. حضرات گرامی قدر، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ عظیم فرشتہ ہے کہ جن کی ذمہ داری انبیاء اور رسول علیہ السلام تک وہی پہنچانا تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے وہی پیغام بلا کم و کاست تمام انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا ہے. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتے صرف اپنے خالق و مالک کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں اور کبھی نافرمانی نہیں کرتے. مالک و ارض و سما نے انہیں درجہ بدرجہ مختلف فرائض سونپ رکھے ہیں جن کی بجا آوری میں وہ ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہونے دیتے. ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، جو نبیوں اور رسولوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا. جیسے رب العالمین سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 میں کہتا ہے: نزل بہ الروح الامین. حضرات گرامی قدر، حدیث جبرائیل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: سلونی فہابوہ ان یسألوہ فجاء رجل فجلس عند رکبتیہ. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سوال کرو، لیکن صحابہ کرام ڈر گئے اور ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، اے اللہ کے نبی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ولقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث الآخر. دوسرا سوال کر کے پوچھا: اے اللہ کے رسول مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة مکتوبۃ وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان. تیسرا سوال کر کے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پھر اس نے چوتھا سوال کر کے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها. لیکن میں قیامت کی کچھ شرطیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، یہ قیامت کی شرطوں میں سے. وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، اور جب ننگے بدن ننگے پاؤں والے لوگ لوگوں کے سردار ہوں گے، یہ بھی قیامت کی شرطوں میں سے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب بکریوں اور بیڑوں کے چروائے لمبے لمبے عمارت بنائیں گے، یہ بھی قیامت کی شرطوں میں سے ہے. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ اللقمان کی آیت تلاوت کی: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ردوا علی الرجل، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ. تو آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص پھر ہمیں نہیں ملا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ھذا جبریل جاء لیعلم الناس دینهم. یہ جبریل علیہ السلام تھے، آئے تھے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھاؤں. حضرات گرامی قدر، اس حدیث میں ہمیں 4 فوائد ملے. نمبر 1، ایمان. لفظ ایمان امن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی بے خوف ہونا، محفوظ رہنا، یعنی کسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یعنی اللہ رب العالمین پر.
یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، زبان سے توحید و رسالت کا اقرار، دل سے تصدیق کرنا اور احکام شرعیت پر عمل کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام، لفظ اسلام سلم سے ماخوذ ہے، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنے، 5 وقت نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، مالوں کی زکوٰۃ دینے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، اللہ رب العالمین کے احکام کو تسلیم کرنے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کو اسلام کہا جاتا ہے، جسے رب کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نمبر 3، احسان کے بارے میں، الاحسان لفظ احسان حسن سے ماخوذ ہے، یعنی عبادت کے اندر ایک روح پیدا ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے نگرانی کا احساس ہونا چاہیے۔ نمبر 4، متی الساعہ یعنی قیامت کے بارے میں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے غیب کی باتیں نہ نبیوں کو سکھائی، نہ رسولوں کو، نہ فرشتوں کو، نہ بشروں کو، نہ ولیوں کو، صرف اور صرف غیب کی باتیں اللہ کے لیے، جسے رب العالمین نے 29واں پارہ سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔